مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ناظرین. نور قصص القرآن کے ساتھ شبیر احمد شگری حاضر ہے. آج کے قصص القرآن میں ہم حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے حوالے سے بات کریں گے. حدیث پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے. سچی بات یہ ہے کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے جو زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے. ان کا ایمان و یقین اعلیٰ درجے پر تھا. خدا کو دوست رکھتے تھے اور خدا بھی انہیں دوست رکھتا تھا، اور اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا تھا. حضرت لقمان علیہ السلام کا نام سورہ لقمان کی 2 آیات میں آیا ہے. آیا وہ پیغمبر تھے یا صرف ایک دانا اور صاحب حکمت انسان تھے؟ قرآن میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی، لیکن پیغمبر اکرم کے اس فرمان کے مطابق وہ پیغمبر نہیں تھے. ان کے بارے میں قرآن کا لب و لہجہ نشاندہی کرتا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ عام طور پر پیغمبروں کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں رسالت، توحید کی طرف دعوت دینا، شرک اور ماحول میں موجود بے راہ روی سے نبرد آزمائی، رسالت کی ادائیگی کے سلسلے میں کسی قسم کی اجرت کا طلب نہ کرنا، نیز امتوں کو بشارت و انذار کے مسائل وغیرہ دیکھنے میں آتے ہیں. جبکہ حضرت لقمان کے بارے میں ان مسائل میں سے کوئی بھی بیان نہیں ہوا ہے. صرف ان کے پاس جو ہے پند و نصائح بیان ہوئے ہیں، جو اگرچہ خصوصی طور پر تو ان کے اپنے بیٹے کے لیے ہیں، لیکن ان کا مفہوم عمومی حیثیت کا حامل ہے، ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہے. اور یہی چیز اس بات پر گواہ ہے کہ وہ صرف ایک مرد حکیم اور دانا تھے. ناظرین، بعض تواریخ میں ہے کہ لقمان مصر اور سوڈان کے لوگوں میں سے سیاہ رنگ کے غلام تھے. باوجود ہے کہ ان کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن روشن دلیل اور مصفہ روح کے مالک تھے. وہ ابتدائی زندگی سے سچ بولتے تھے اور امانت کو خیانت سے آلودہ نہ کرتے تھے، اور جو امور ان سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان میں دخل اندازی بھی نہیں کرتے تھے. بعض روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے لقمان علیہ السلام سے کہا، کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر جانور چرایا کرتے تھے؟ آپ نے جواب میں کہا، ایسا ہی ہے. اس نے کہا، تو پھر آپ کو یہ سب علم و حکمت کی جو دولت ہے کہاں سے نصیب ہوئی ہے؟ حضرت لقمان نے فرمایا، اللہ کی قدرت، امانت کی ادائیگی، بات کی سچائی، اور جو چیز مجھ سے تعلق نہیں رکھتی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے سے. حضرت سے ایک روایت یوں بھی نقل ہوئی ہے کہ ایک دن حضرت لقمان دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی کہ اے لقمان، کیا آپ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ قرار دے تاکہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں؟ حضرت لقمان نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے دے تو میں عافیت کی راہ اختیار کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر اس قسم کی ذمہ داری میرے کاندھے پہ اللہ تعالیٰ ڈال دے گا تو یقیناً میری مدد بھی کرے گا اور مجھے لغزشوں سے بھی محفوظ رکھے گا. فرشتوں نے اس حالت میں کہ لقمان انہیں دیکھ رہے تھے کہا، اے لقمان، کیوں ایسا نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا، اس لیے کیونکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا سخت ترین منزل اور اہم ترین مرحلہ ہے، اور ہر طرف سے ظلم و ستم کی موجیں اس کی طرف متوجہ ہیں. اگر خدا انسان کی حفاظت کرے تو وہ نجات پا جائے گا، لیکن اگر خطا کی راہ پر چلے تو یقیناً جنت کی راہ سے منحرف ہو جائے گا. اور جس شخص کا سر دنیا میں جھکا ہوا اور آخرت میں بلند ہو، اس سے بہتر ہے کہ جس کا سر دنیا میں بلند اور آخرت میں جھکا ہوا ہو. اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دے تو نہ تو وہ دنیا کو پا سکے گا اور نہ ہی اخوت کو حاصل کر سکے گا. فرشتے لقمان کی اس دلچسپ گفتگو اور منطقی باتوں سے متعجب ہوئے. آخر کار دیکھیں، وہ حضرت لقمان تھے، اسی لیے تو ان کی حکایات اور ان کی چیزیں جو ہے بڑی باتیں جو بڑی مشہور و معروف ہیں. حضرت لقمان نے یہ بات کہی اور سو گئے، اور خدا نے نور حکمت ان کے دل میں ڈال دیا. جس وقت بیدار ہوئے تو ان کی زبان پر حکمت کی باتیں تھیں. اور ناظرین، رہتی دنیا تک جو ہے وہ حکیم لقمان کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان کی باتیں دانش والی عقل مندی کی جو باتیں ہیں، دانش آموز باتیں ہیں، وہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گی.
ناظرین یہ تھا آج کا قصص القرآن کے حوالے سے، حضرت لقمان کے حوالے سے جو ہے واقعہ۔ ناظرین انشاءاللہ نور القصص القرآن کے اگلے قصے کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے شبیر احمد شگری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ فخير الوقت في خير الكلام